أو ما جاء في المحرم يموت في إحرامه بسند متصل من إلى الإمام الحافظ بعيسى محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط عن بئره فبكس فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يحل أو يلبي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا مات المحرم قطع احرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم. وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد الباقي زيادة بعد قوله حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. شابش ماشاء اللہ. جی یہ باب ہے فی المحرم، محرم کے بارے میں. یموت فی احرام، جو اپنے احرام میں فوت ہو جائے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ساتھ فی سفر، ان سفر میں. فرا رجلا، تو آپ نے ایک آدمی کا دیکھا، سقط عن بعیری، جو اپنے اونٹ سے گر گیا. فوق قصہ، یعنی وہ قصہ کا مطلب ہے کہ اسے کیا ہو گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ قصہ. اور فمات، پھر مر گیا، وہ محرمن، اور وہ احرام کی حالت میں تھے. فقال رسول اللہ علیہ وسلم اغسلوہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو دھو لو، اس کو غسل دے دو پانی اور بیری کے ساتھ. وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اپنے دو کپڑوں میں اسے کفن دو. ولا تخمر راسہ، اس کی بھئی آپ کی آواز چلی گئی. فوت ہو جائے، ان قطع احرام ہو، اس کا احرام منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. وَيُسْنَوْ بِي مَا يُسْنَوْ بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو غیر محرم کے ساتھ کیا جاتا ہے. دیکھو، اگر کوئی آدمی حالت احرام میں فوت ہو جائے تو شوافی اور حنابلہ کے نزدیک کیا ہوگا، اس کا احرام پھر بھی باقی رہے گا. لہٰذا اس کا جب ہم اس کو کفن پہنائیں گے تو احرام کی رعایت رکھیں گے. احرام کی رعایت کا مطلب ہے، ظاہر ہے میت کو تو ویسے بھی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے جاتے، ان سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن صرف یہ کریں گے کہ اس کا سر اور چہرہ کھلا رکھیں گے، اور اسے خوشبو بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ احرام میں یہ چیزیں منع ہیں. لیکن احناف اور مالکیہ کے نزدیک احرام ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ احرام ایک حکم شرعی ہے، ایک حکم ہے، یا حکم تکلیفی ہے، یعنی جو ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس پر احکامات لاگو نہیں ہوتے، تو محرم آدمی پر کوئی بھی حکم لاگو نہیں ہوگا، لہٰذا اس کا معاملہ عام مردوں کی طرح جو ہے نا وہ ہوگا. تو یہ حضرات خاص طور پر اس کی جو ہے نا یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ ایک صحابی فوت ہو گئے تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے گویا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو اس کا جواب یوں کہہ سکتے ہیں کہ دراصل یعنی اصل میں نا اس کا جواب یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض رات نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ دراصل وہ سفر کی حالت میں فوت ہو گیا، اور بہت ہی قسم کی مظلومیت اور سفر کی حالت تھی. تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے گویا کہ ان کے لیے خاص، انہی کے ساتھ یہ حکم خاص ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس طرح کی سفر میں جا رہا تھا، حج کے سفر میں، پھر مسافر تھا اور وہ فوت ہو گیا، اور بڑی مظلومیت سے فوت ہو گیا نا، کہ جانور سے گر گیا اور زخمی ہو گیا پھر فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اس آدمی کو پھر یہ صلہ ملے گا کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ گویا کہ اٹھیں گے. تو گویا کہ اس کی جو ایک خاص خصوصیت ہے، وہ اس کی موت اور اس کا جو ایک مظلومیت ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا گیا، ورنہ ایسا نہیں. تو گویا کہ یہ اس صحابی کی خصوصیت ہے، یہ اس صحابی کی کیا ہے، خصوصیت. جی آگے. ایکسکیوز می سر، کچھ لوگ جی تو یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی احرام میں مرتا ہے حج کے دوران
تو وہ پھر اسی طرح سے اٹھایا جائے گا جیسے آپ نے فرمایا کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے. اصل ہاں میں جی. نا اس کا دیکھو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں لکھا جائے گا نا، کیونکہ وہ حج کے سفر پہ تھا. تو جب وہ اٹھا جائے گا ہو سکتا ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے، یا ہو سکتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہو. لیکن اصل یہاں حکم فقی کی بات ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کیا رکھیں گے، صرف اس کی بات ہو رہی ہے. ورنہ ظاہر ہے اس کی فضیلت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت قیامت والے دن اسے حاصل ہوگی. اور سر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ احرام کی چادروں میں ہی اس کو دفن کر دیا جائے. ہاں بالکل، احرام کی چادروں میں دفن کر دیا جائے، بالکل صحیح ہے. جی بالکل یہ بات صحیح ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء ان المحرم يشتكي عينه فيزبدها بالصبر. وبه يقول حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب ان عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسال ابان بن عثمان فقال ازمدهما بالصبر فاني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يذكره عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ازمدها بالصبر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون باسا ان يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. ہاں بس یہ جو ہے نا صبر لفظ ہے، صبر کہ باب ما جان المورم یشتق عینو، کہ جب مورم کی آنکھوں میں تکلیف ہو فیضمدها بالصبر، تو اس پر وہ لپائی کرے. کس کی؟ صبر، ایلوے کی. صبر کہتے ایلوا جانتے ہو نا، وہ جو کڑوا سا پودا ہے، تو وہ گویا کہ اس کی لپائی اس کے اوپر کر سکتے ہیں. تو اب آگے فرمایا کہ اشتکا عینو، کہ عمر بن عبداللہ بن معمر کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور وہ محرم تھے. تو انہوں نے ابان بن عثمان سے پوچھا فقال اذمدہما بالصبر، اس کو اس کی لپائی کرے یا اس پر لیپ دے ایلوے کو، کیونکہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا نبی علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے کہ ازمدھا بالصبر. تو عمل اسی پر ہے اہل علم کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم علاج کروائے ایسی دوائی کے ساتھ جس میں خوشبو نہ ہو. دیکھو جو ایلوا پودا ہوتا ہے نا، تو اس کا وہ چونکہ کڑوا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ درد، یا شاید اس زمانے میں وہ اس سے درد جاتا رہتا ہو، وہ ایک پین کلر ہوگا، یا ویسی آنکھوں کے لیے اس میں اس کی آنکھوں کی بیماری کے لیے اس میں علاج ہوگا. تو لہٰذا محرم علاج کروا سکتا ہے. چونکہ اب اس میں خوشبو نہیں ہے تو اصل مین تو خوشبو منع ہے، تو لہٰذا پھر کر سکتا ہے. باقی یہ بات کہ جب وہ ایلوا اس کے اوپر لگائے گا کہ یا چہرہ چھپانے میں تو نہیں آئے گا، تو وہ چہرہ چھپانے میں بھی نہیں آئے گا. ظاہر ہے اس کو ڈانپنا یا اس کے اوپر ایلوا رکھنا یہ باقاعدہ اس کو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے چہرہ چھپا لیا، تو اس لیے وہ کر سکتا ہے. جی آگے اسی سے اب ایک اور چیز ذہن میں رکھیں. وکس تو جانتے ہو نا، وکس کہتے ہیں اسے اردو میں، وہ نہیں، وہ جس وہ کڑوا سی بدبو ہوتی ہے جس کی، وہ جو عام طور پر کسی بام جگہ سا پر بھی لگاتے ہیں، درد کے ہاں لیے. خاص طور پر وہ جو نا اس کے اوپر لگاتے ہیں، یہ پیشانی کے اوپر، تو وہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی بدبو ہے، وہ خوشبو نہیں ہے. تو ایلوے سے ایک یہ مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے. جی جی ایکسکیوز می سر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلوا جو ہے ایلو ویرا کوار گندل اس کو بولتے ہیں، تو جی یہ وہی چیز ہے نا؟ کنوار گندل ہم اس کو بولتے ہیں اردو میں، انگلش میں ایلو ویرا، اور عربی میں ایلوا آپ بول رہے ہیں. اچھا. اور یہ سر جو یہ جی 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 یہ نا پین کلر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی یہ اندر سے گودا نکال کے اس میں اجوائن بھی وہ ڈرائی کر کے پھر وہ پیٹ درد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. شاید اسی لیے اس کو تجویز کیا گیا اس زمانے میں. جی جی آگے بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المحرم يحلق راسه في احرامه مع علي. وبه يقول حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب وابن ابي نجيه وحميد الحارجي وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن أجرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل ان يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت كدر والكمل يتهافت على وجهه فقال اتوزيك
هوامك بهذه فقال نعم فقال اهلك وأتم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آسوء أو سم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيه أذبح شاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والأمر ولا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا هلك أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ پڑھ لیا آپ نے؟ جی پڑھ لیا جی. یہ باب ماجا فی المحرم، محرم کے بارے میں، یحلق راسہ، اگر وہ اپنا سر منڈائے، فی احرام کی حالت میں، ما علیہ، تو اس کے ذمہ کیا ہوگا. تو حضرت کعب بن عجرت کہتے ہیں، کعب بن عجرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ان پر گزر ہوا، وہ بالحدیبیہ، وہ حدیبیہ میں تھے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، وہ محرم اور احرام کی حالت میں تھے. وہ یوقد تحت قدر، وہ ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے. والقمل یتہافت علی وجہ، اور جو جوئیں ہیں وہ ان کے چہرے پر گر رہی تھی، یعنی بہت زیادہ جوئیں، شاید وہ اس کو سر نہیں دھویا ہوگا، ظاہر اس زمانے میں تو لمبا سفر کرتے تھے تو اس لیے وہ جوئیں زیادہ ہو گئی تھی. فقال اتوزی کا ہوا مقاضی، فرمایا آپ کے یہ جو حشرات ہیں، یہ کیڑے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا اہلک، اس طرح کرے، سر منڈائے، واطعم فرقا بین ستۃ مساکین، اور ایک فرق تقسیم کرو 6 مسکینوں کے درمیان، اور فرق کا مطلب ہے 3 سا. یا آپ نے فرمایا سم ثلاثۃ ایام، 3 روزے رکھو، اوین سک نسیکتن، یا ایک قربانی کرو. قال ابن ابی نجی ابی ذبح شاتن، یا ایک بکری ذبح کرو. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح والعمل ولا هذا عند عالم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم، کہ محرم جب حلق کرے، او لبس، یا کپڑے پہنے، ما لا ينبغي له، جو اس کے لیے مناسب نہیں، یعنی جائز نہیں کہ وہ احرام میں پہنے، او تطیب، یا خوشبو لگائے، تو اس پر کفارہ ہے وہی جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے. کفارے کی مزید بھی تفصیلات آ رہی ہے، لیکن بہرحال یہاں حلق کی صورت میں یہی ہوگا کہ وہ کیا کرے کہ فدیہ دے. فدیہ یہی ہے کہ 3 روزے رکھیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا کیا کرے، جانور ذبح کرے. تو اس کو ہے کہ اس طرح کے اختیارات. جی آگے. ایکسکیوز می سر، یہ روزے رکھنے والا جو ہے، یہ حج کے بعد رکھیں گے یا اسی دوران رکھیں گے؟ بعد میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. روزے ظاہر وہ فدیہ ہے تو بعد میں بھی رکھ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وبه يقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي الضاح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للراعي أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أبو عيسى هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي الضاح بن عاصم بن عدي عن أبيه ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي. ويقول حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن ابي الضاح بن عاصم بن عدي عن ابيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء الابل في البيتوتته ان يرموا يوم النهر ثم يجمعوا رميا يومين بعد يوم النهر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. وهذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. شابش. یہ باب ما جاء فی الرخصة للرعاة ہے کہ چرواہوں کے لیے رخصت ہے، ایرمو یومن و یدعو یومن، کہ ایک دن رمی کرے اور ایک دن چھوڑ دے.
دیکھیں اس زمانے میں ظاہر ہے چروائے بھی آیا کرتے تھے حج میں. اب ہوتا یوں تھا کہ بسا اوقات وہ اونٹ چرانے کے لیے لے جاتے تھے اور دور نکل جاتے تھے. تو واپسی پر جب آتے تھے تو وہ جو 3 دن رمی کرنی ہوتی ہے مینا میں، تو ہو سکتا ہے اس میں یعنی گویا کہ وہ ان سے چھوٹ سکتے تھے. تو اس لیے ان کو یہ سہولت دی گئی کہ جب وہ یوم النحر کی تاریخ کی رمی کریں نا اور طواف زیارت وغیرہ بھی کر کے نکل جائیں اور 11 کو نہ آئے 12 کو آ جائے، تو 11 اور 12 دونوں کی رمی 12 میں ہی کر لیں، یا 13 کو آ جائیں تو 11 12 12 آ جائے، 11 کو آ جائے 12 کو نہ آئے تو 13 تاریخ کو 12 اور 11 کی رمی اکٹھے کر لیں. ان کو گویا کہ یہ سہولت جو ہے نا وہ دی گئی ہے. تو حضرت بدہ بن عدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے چرواؤں کو رخصت دیا ایرمو یومن کہ ایک دن رمی کرے اور ایک دن چھوڑ دے. چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ بعد میں پھر اکٹھے کریں. قال ابو عیسیٰ هكذا رواه ابن عيينة وروى مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي البداء بن عاصم بن عدي عن ابي وروايه مالك عسى وقد رخص قوم من العلم للرواة يرموا يوما ويدعو يوما وهو قول الشافعي. اور آگے بھی ہے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرعاء الابل في البيتوتة، رات گزارنے کے حوالے سے انہیں رخصت دیا یرمو یوم النار ثم یجمع رما یومین بعد یوم النار، پھر وہ اکٹھا کرے 2 دنوں کی رمی کو یوم النار کے بعد، فیرمونو فی عادما اور ایک دن میں وہ رمی کر لیں. قال مالک ظننت انه قال فی الاول منهما ثم یرمون یوم النفر، یعنی امام مالک فرماتے کیا کرے کہ ان دونوں میں سے پہلے دن میں یعنی پہلے دن میں وہ رمی کریں اور پھر کیا کرے ثم یرمون یوم النفر، پھر وہ یوم النفر کا مطلب جس دن انہوں نے لوٹنا ہے تو اسی دن گویا کہ پھر وہ کیا کرے، وہ گویا کہ رمی کرے. کیا مطلب؟ وہ میرے خیال میں امام مالک دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں، یعنی مثلا ایک چرواہ ہے، وہ 11 تاریخ کو جانا چاہ رہا ہے، اب 12 کی رمی اس کی رہ جائے گی، تو ایک صورت تو یہ ہے نا کہ وہ 13 کو لوٹ آ کر 12 اور 11 کی اکٹھی کرے. ایک صورت کیا یہ ہو سکتی ہے کہ وہ 11 کو ہی 12 کی کر لے، جس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مالک کی اس یعنی اس قول کا یہ مطلب ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے. دراصل وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو 12 تاریخ ہے اس میں 11 اور 12 کی اکٹھے کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے. دراصل یہ تھوڑا سا نا گویا کہ اس میں ایک گنجلک ہے، پیچیدگی ہے، ورنہ مطلب یہ نہیں ہے. یعنی جمع تقدیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ابھی تو وہ رمی واجب ہی نہیں ہوئی نا، یعنی 12 تاریخ تو ابھی آئی نہیں ہے، تو وہ رمی ان پر واجب ہی نہیں ہے، تو اگر وہ کریں گے تو پھر کیا فائدہ. تو اس لیے اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے. مطلب یہ نہیں ہے جو بظاہر نکل رہا ہے کہ فی الاول منہما کے پہلے دن میں دونوں کی رمی کریں، ثم یرمون یوم النفر، پھر وہ لوٹنے کے دن دوبارہ گویا کہ پھر وہ رمی کرے آخری دن جب انہوں نے لوٹنا ہو. وہذا حدیث حسن صحیح وحسن من حدیث ابن عیینہ عن عبداللہ ابن ابی بکر. یہاں تھوڑا سا حاشیہ وغیرہ میں کچھ ہے تو اس کو ذرا ہائی لائٹ کر دیں. ادھر تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. ظاہر هذا خلاف الكل فإنه يشير إلى جمع تقديم ولا يقول بياد فيتأول فيه ويقال بأن المراد أن يكون الترك في الأول والأداء في الثاني. ہاں سمجھ گئے کہ اس کا گویا کہ تعویل پھر اس جملے کا کیا ہے کہ وہ پہلے دن رمی کرنے کی بات نہیں کر رہے امام مالک، وہ کہہ رہے کہ پہلے دن چھوڑ دیں، یعنی وہ پہلے دن کی رمی چھوڑ دیں اور پھر واپس آ کر 12 تاریخ کو 11 اور 12 کی اکٹھے کریں، یہ مطلب ہے. لر رمی فی الاول منہم. اب بات سمجھ میں آ گئی. اور مسند احمد میں انہوں نے کہا وظننت انه قال فی الاخر منهما، کیا آخری دن میں کرے، تو لہذا آخر کا بھی لفظ ہے. جی پڑھے آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النبي يقول حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما احللت قال احللت بما احل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي احد لا احللت. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. جی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علی قدیمہ کہ حضرت علی تشریف لائے نبی علیہ السلام کے پاس یمن سے. فقال بما احللت، آپ نے فرمایا آپ نے کس طرح احرام باندھا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا فرمایا احللت بما احل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح سے احرام باندھا کہ جیسے نبی علیہ السلام کا احرام ہے ویسے میرا احرام،
یعنی آپ نے جس طرح کا احرام باندھا ہے میں نے بھی اسی نیت کی تھی. تو آپ نے فرمایا لولا ان معی ہدیا لاحللت، اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتی، میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو پھر تو میں حلال ہو جاتا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ. تو گویا کہ یہ اس میں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا احرام باندھا تھا، یعنی وہ حج تمتع والا کیا تھا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ میرے خیال میں ہدی نہیں تھی تو اس لیے ان کو شاید پھر حلال ہونے کا کہا گیا، مجھے ایسے ہی یاد پڑتا ہے. جی دیکھو یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا، اس کو کہتے ہیں مبہم احرام. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مبہم احرام باندھا ہے. تو مبہم احرام میں یہ کہ اگر کوئی آدمی کے بس متعین نہ کرے کہ بھائی حج افراد کر رہا ہے، قران کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو اس کو حج شروع کرنے سے پہلے نیت تعین کرنی ہوگی. اگر وہ بغیر تعین کے طواف شروع کر دیتا ہے نا تو وہ عمرے کا احرام ہو جائے گا. یعنی حج یا عمرے کی گویا کہ اس کو تعین کرنی ہوگی، اگر اور حج کی بھی اقسام کی تعین کرنی ہوگی. لیکن اگر وہ اس طرح کے نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے وہ عمرہ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں پھر اس کا عمرہ ہو جائے گا. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبيقول حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النهر. وبيقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال يوم الحج الأكبر يوم النهر ولم يرفعه وهذا صح من الحديث الأول. ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا. وفي نسخة شيخ محمد فؤاد الباقي وشيخ شعيب الأرنوط باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه موقوفا. شابش، یہ باب ہے. یہ باب میں یعنی بعض میں یہی ہے کہ حج اکبر کے بارے میں جس طرح انہوں نے ابھی پڑھا بھی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا حج اکبر کے دن کے بارے میں. آپ نے فرمایا یوم النحر ہے، عید کا دن ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یوم الحج الاکبر یوم النحر ہے. انہوں نے اس کو مرفوع یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان قرار نہیں دیا. وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَرِوَايَةُ ابن عُيَيْنَةَ موقوفاً، کہ یہ جو ابن عیینہ نے اس کو موقوف روایت کیا یعنی حضرت علی کا قول اسے بنایا ہے، یہ زیادہ صحیح ہے محمد بن اسحاق کی روایت کی بنسبت ہے جنہوں نے اسے مرفوع بیان کیا یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان بنایا ہے. قال ابو عیسیٰ هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي موقوفا. کہا جاتا ہے کہ یہ جب نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعلانات کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا اس سے پہلے والے دن، تو انہوں نے فرمایا کہ حج اکبر کا دن کون سا ہے. تو فرمایا کہ کس دن میں اعلان کروں؟ فرمایا 10 ذی الحجہ کو اعلان کرو، کیونکہ وہ حج اکبر کا دن ہے، مطلب ہے وہ حج کا مین دن ہے، یہ مطلب ہوگا. اس لیے اس کو گویا کہ حج اکبر کا دن کہا گیا کہ اسی دن ہی سارے کام حاجی کرتا ہے، اس لیے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن الصائب عن ابن عبيد بن أمير عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركنين فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال إن أفل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت سبوا فاحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول لا يزع قدما ولا يرفع أخرى إلا حتى الله عنه بما خطيئة وكتبت له بها حسنة. قال أبو عيسى وروى حماد بن زيد عن عطاء بن صائب عن ابن عبيد بن أمير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه وهذا حديث حسن. وفي نسخة شيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة بعد قوله عن علي موقوفا وقد روى شعبة عن أبي إسحاق قال عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا. وفي نسخة شيخ محمد فؤاد الباقي وشيخ شعيب الأرنوط باب ما جاء في استلام الركن غير أن شيخ محمد فؤاد ذكر الركنين بدل قوله الركن. وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وشيخ شعيب الأرنوط بعد قوله على الركنين.
زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. یہ باب پڑھ لیا تھا. جی استاد جی پڑھ لیے. تو یہ باب میں یہ ہے، بعض میں یہ ماجا فی استلام رکنین کہ دو رکن یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام، ان کو جو چھونا ہے اس کی فضیلت. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان ابن عمر کان یزاحم علی الرکنین، کہ حضرت ابن عمر جو تھے وہ گویا کہ جو دو کونے حجر اسود اور رکن یمانی، اس میں وہ رش میں پڑ جاتے تھے. تو میں نے کہا ابو عبد الرحمن انک تزاحم علی الرکنین زحاما ما رأیت احدا من اصحاب یزاحم علی، کیا آپ اس پر اتنے رش میں پڑ جاتے؟ میں نے کسی صحابی کو اس طرح اس میں رش میں جانے کو نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا ان مسحہما کفارۃ الخطایا، ان کو مسح کرنا دراصل گناہوں کا کفارہ ہے. اور میں نے یہ بھی آپ علیہ السلام سے سنا کہ من طاف بہذا البیت صبوحا، جس نے اس گھر کا 7 چکر لگائے، فآسا ہو اور اسے یعنی گن گن کر لگائے، کان قید کے رقبہ، تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے. اور میں نے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ لا یضع قدما، کہ وہ کوئی قدم نہیں رکھتا، ولا یرفع اخرى، نہ کوئی قدم اٹھاتا ہے طواف میں، الا حط اللہ عنہ بها خطیئہ، مگر اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، وکتبت له بها حسنہ، اور اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے. قال ابو عیسیٰ وروى حماد بن زید عن عطاء بن صائب عن ابن عبید بن عمیر عن ابن عمر نحو ولم يذكر فی عن ابی وهذا حدیث حسن. تو گویا کہ وہ اس طرح سے رش میں بھی جا کر گویا کہ وہ کرتے تھے. ظاہر ہے ان دونوں کی استعلام کی بڑی فضیلت ہے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن صائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. قال أبو عيسى وقد روي عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن صائب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو يذكر الله تعالى أو من العلم. یہ باب ہے کہ طواف میں بات چیت کرنا. تو آپ نے فرمایا طواف جو ہے یہ نماز کی طرح ہے، مگر یہ کہ تم اس میں بات چیت کرتے ہو، تو جس میں بات چیت کی فلا تتکلم الا بخیر، تو خیر کی بات کرے. تو آگے وقد روی عن ابن طاووس وغیر عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، انہوں نے اس کو موقوف بھی روایت کیا حضرت ابن عباس کا قول، ولا نعرف مرفوعا الا من حدیث عطاء ابن صائب، یعنی صرف عطاء ابن صائب نے اسے مرفوع قرار دیا. والعمل على هذا عند عالم يستحبون الا يتكلم الرجل في الطواف الا لحاجه، کہ مستحب یہ کہ طواف میں بات چیت نہ کرے مگر ضروری گفتگو، او یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے، یا علم کی گفتگو کرے. تو طواف میں زیادہ بلا ضرورت نہیں بولنا چاہیے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابن خثيم عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وبيقول حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمى عن فرقد السبخي عن سيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. قال أبو عيسى مقتت مطيب هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس. شابش. تو یہ باب ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اسے اٹھائیں گے قیامت والے دن، لہو عینان، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، یبصر بہما، اس کے ذریعے وہ دیکھ سکے گا، ولسان، اور ایک زبان ہوگی اس کے ذریعے بول سکے گا، یشہد علی من استلمہ بحق، وہ گواہی دے گا ہر اس آدمی پر جس نے اسے حق کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ اس کو گویا کہ چھوا ہو، تو اس کی گویا کی گواہی دے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ حجر اسود انسان کی گواہی دے. تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو کم از کم ایک بار بیت اللہ کی زیارت جو ہے نا وہ نصیب فرمائے. میرے لیے بھی دعا فرمائے. میں بھی حج کے سوچ تو رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ترتیب بنے. میں نے عمرہ بھی نہیں کیا ابھی تک. حج پتہ نہیں کتنی بار پڑھا دیا، پڑھاتا آ رہا ہوں. آمین. اس کو ہدایہ میں پڑھایا ہے، ترمذی شریف میں تو کئی سال سے پڑھا رہا ہوں، قدوری میں پڑھایا ہے، ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. قدوری میں بھی ہمارا چل رہا ہے، ابھی ہمارے طالبات کو میں پڑھا رہا ہوں.
اور اسی طرح بعض لوگوں کو میں نے حج کے حوالے سے بڑی تفصیلی کورس بھی کروائے ہیں، بہت ہی ڈیٹیل میں، خاص طور پر فقہی مسائل کے حوالے سے، لیکن خود کیا نہیں۔ تو کبھی جب اللہ بلائے گا تو لے جائے گا، لیکن اس لیے جو آپ انشاءاللہ لوگ دعا کریں گے تو اللہ جی، تعالیٰ شاید جلدی کوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی تو بلائے اللہ حضرت تعالیٰ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمین، میں اب ایسا ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ماموں ہیں، ان کو حج اور عمرے کے حوالے سے بالکل مجذوبیت ہے، وہ ابھی بھی آئے ہوئے تھے، وہ کراچی میں ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ نے اپلائی تو کر لے، آپ اپلائی تو کر لے، ابھی وہ میرے خیال میں کوئی مفت اپلائی ہو رہی ہے، پہلے شاید پیسے جمع کیے جاتے تھے، تو میں نے خیر اپلائی بھی نہیں کی، میں نے کہا میں کروں گا، موقع ہی نہیں ملا۔ تو ان کا یہ تھا کہ نہیں بس وہ جانا ہے، وہ انہوں نے حج کیا ہے، اور مجھے کہتے تھے کہ تو آپ کو کوئی ملے نا حج بدل کے لیے میں تیار ہوں، کوئی عمرے کا موقع ہو، ان کو پیسے ملتے ہی وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، تو اس کا جو ایک شوق ہے یہ کم از کم رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلائے تو وہی جا سکے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائیں۔ تو آمین۔ حضرت میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی جی، میں نے الحمدللہ کیا ہوا ہے، تو جب یہ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں ادھر ہی ہوں۔ ہاں ماشاء اللہ، ہاں بالکل ظاہر ہے، وہ ظاہر ہے ایک خبر ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، ایک باقاعدہ مشاہدہ ہوتا ہے، تو ان دونوں میں تو بڑا فرق ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یدہن بالزیت، آپ تیل لگایا کرتے تھے، وہ محرم، جبکہ آپ احرام میں ہوتے، غیر المقتت، غیر المقتت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ دراصل عرب لوگ نا اس میں شاید آج کل بھی یہی ہوتا ہوگا کہ اس میں کوئی گلاب کے پتے وغیرہ ڈال کر اس میں تیل کے اندر پکاتے تھے، تو پھر اس کو چھان لیتے تھے تو وہ خوشبودار ہو جاتا، تو اسی کو مقتت کہا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ظاہر خوشبودار تیل نہیں ہوتا تھا۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبيقول حدثنا ابو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجوفي قال حدثنا زهير بن معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وفي نسخة الشيخ شعيب الارنوط باب ما جاء في ماء زمزم. ہاں بس یہ مائع زمزم کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی عمرہ یا حج سے لوٹتی تھی، تحمل من ماء زمزم، تو مائع زمزم ساتھ ہی لاتی تھیں، اور انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام بھی ساتھ لاتے تھے، تو اس لیے گویا کہ یہ بھی صحابہ اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے مائع زمزم وہاں سے لانا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من ھذا الوجه، تو گویا کہ چونکہ وہ مدینہ جاتے تھے تو مدینہ زمزم بھی ساتھ لے کے چلے جاتے تھے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب النبي يقول حدثنا احمد بن منين ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد. قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفين قال قلت لانس حدثني بشيء اكلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه قال بمنى قال قلت واين صلى الاسرى يوم النفر قال بالابتة ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حدیث اسحاق الازرقی عن الثوری. کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا مجھے ایسی حدیث بتائیں عقل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح طرح سے یاد ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ این صلی ظہر یوم الترویہ، کہ آپ علیہ السلام نے یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ نے زور کہاں پڑھی؟ تو میں نے کہا مینا میں، تو میں نے کہا وَأَيْنَ صلی اللہ علیہ یوم النفر، آپ نے جاتے ہوئے یوم النفر دراصل نہ 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے حاجی پھر لوٹتے ہیں، تو فرمایا یوم النفر والے دن آپ نے کہاں پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا ابتا میں۔ پھر آپ نے فرمایا افعل کما یفعل امراؤ کا، آپ ایسا کیا کرو جیسے تمہارے امراء کرتے ہیں، یعنی ان کی مخالفت نہ کیا کرو، اگر وہ وہاں گویا کہ اثر نہیں پڑتے تو تم وہاں نہ جایا کرو۔ تو اس زمانے میں اس حوالے سے بڑی حساسیت تھی کہ کوئی آدمی اپنے امراء کے خلاف تو نہیں جا رہا، یعنی جو حکمران، جو گورنر ہوتے تھے، جو خلیفہ ہوتے تھے، تو فرمایا انہی کے مطابق آپ کر لیا کریں۔ قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح یستغرب من حدیث اسحاق الازرق عن الثوری، یعنی اس میں غرابت ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارا کتاب الحج ختم ہو گیا نا، تو کتاب الحج ختم ہو گیا، اب اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا کتاب الجنائز جو ہے نا وہ گویا کہ شروع ہوگا، تو کتاب الجنائز سے پھر ہم کل شروع کر دیں، کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہے سر. سمجھ لو 20 منٹ ہمارے پہلے ہم چھٹی کر رہے ہیں، اس کی انشاءاللہ ہم قضا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. چلو جی۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.